السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالیاں دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے، اس کو برا بلا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے روخی و ترس روئی سے پیش آئے۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو شریر اور بدماش بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ انہوں نے اتنا پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ کے جسم تھر سے خون جاری ہو گیا اور جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا کہ آپ اگر حکم دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ سب بستی والے اسی میں پس جائے، مگر قربان جائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں، ورنہ ایسا نہ کرتے۔ اگر یہ آج ایمان نہیں لائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بعد میں اسی قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہوں کی بدولت سے آج ہم مسلمان ہیں۔ الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، جہالت ہی نے رکھا صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے، کر دے معاف تو ان کو۔ اسی طرح ایک بھڑیا کا واقعہ ہے، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دن وہ بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ بیماری کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھیا کی عبادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑھیا نے جب آپ کو اپنے پاس دیکھا تو انہوں نے رو رو کر آپ سے معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی۔ آج دشمنان اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و دولت نہ ہو، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، اس نے جو
کسی کا حق دبایا ہوگا. یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کا اور اخلاق و معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.